ہمارے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو غفلت اور انتشار سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمارے سلسلہ میں اپنے باطن کو غفلت سے اور انتشار سے بچانے کے لیے وقوف قلبی رکھا گیا ہے، اور اپنے ظاہر کو غفلت سے اور انتشار سے اور الجھنے سے محفوظ رکھنے کے لیے نظر بر قدم کی اصطلاح ہمیں سلسلے میں یہ سکھائی گئی ہے۔ تو نظر بر قدم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان راستہ چلتے آتے جاتے کہیں بھی ہو، اپنی نظر کو اپنے قدموں پر رکھے، تو اس طرح سے انسان اپنی نظر کی حفاظت کو اچھی طرح سے کر پاتا ہے۔ تو اور اس میں اگر یہ بات ایک گزارش کرنی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جب ہمیں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا یا اور سارے احکامات دیے، تو ان احکامات کے اندر اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں کو ایک ہی دفعہ میں اس حکم کے کرنے کا اعلان فرما دیا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر یہ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیزوں کی حفاظت کا حکم ایسا ہے کہ اس حکم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو الگ سے حکم دیا اور مومن عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، نظروں کو جھکا کر رکھا کریں۔ تو اب اس میں مفسرین نے، ہمارے صوفیہ حضرات نے اس میں ایک دو نقطے بیان فرمائے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ عطا فرمایا ہے، اور دوسرا اس میں ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے نظر کی حفاظت کا حکم پہلے دیا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ پاک نے ہمیں بعد میں دیا ہے۔ تو اس بات میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب مومن مرد اور مومن عورت اپنی نظر کی حفاظت کر لیتے ہیں تو شرمگاہ کی حفاظت ان کے لیے خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کے برعکس انسان اپنی نظر کو، مومن مرد مومن عورت اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دے، اس کو آوارہ چھوڑ دے، تو پھر نظر کے حرام استعمال کی وجہ سے شرمگاہ کا پاک رہنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں مومن مردوں مومن عورتوں کو الگ الگ حکم دیا گیا، اور دوسرا اس میں نظر کی حفاظت کے حکم کو مقدم کیا گیا اور شرمگاہ کی حفاظت کے حکم کو اس میں متاخر کیا گیا کہ نظر پاک رہے گی تو شرمگاہ بھی پاک رہے گی، نظر ناپاک ہوگی تو شرمگاہ بھی ناپاک ہوگی۔ اور تیسرا نقطہ ہمارے صوفیہ اس بات میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، یا اور اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے اندر احکامات عطا فرمائے ہیں، تو وہ اللہ پاک نے ہمیں براہ راست عطا فرما دیے۔ تو لیکن یہ جو نظر کی حفاظت کا حکم اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم، یہ ایسے دو حکم تھے کہ یہ احکامات اللہ پاک نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمائے ہیں، کہ یعنی اس میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مومن مردوں سے کہیں اور آپ ان مومن عورتوں سے کہیں۔ تو اس کی تفسیر میں ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے حکم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں واسطہ بنایا کہ آپ ان سے کہیے، آپ ان کو حکم دیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بعض دفعہ باپ اپنی اولاد کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کچھ ایسے حیا والے کام ہوتے ہیں، کچھ ایسے جو ہے وہ
پاکی والے، پاکیزگی والے، شرم و حیا والے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف باپ کو اپنی اولاد کو براہ راست کہتے ہوئے حیا آتی ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ وہ براہ راست اپنی اولاد کو یہ بات کہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کبھی اپنی بیوی سے یعنی بچوں کی والدہ سے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا بچوں سے یہ بات کہہ دو، یا جو ہے وہ اپنے جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو کہہ دیتا ہے، یعنی اولاد کے چچا کو کہتا ہے کہ بھئی تم میرے بیٹوں کو یہ بات کہو، یا اور ایسے لوگ جن کی اہمیت، جن کی بات کی عزت، اہمیت، وقت اولاد کی نظر میں ہوتی ہے، باپ ان سے کہتا ہے جا کر کہ بھئی تم میری اولاد کو یہ کہہ دو کہ ایسے کیا کریں اور ایسے نہ کیا کریں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمیں جو نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، تو اس میں بھی یہی چیز تھی کہ اللہ پاک کو نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم براہ راست دیتے ہوئے ایک غیرت کی اور ایک حیا کی سی کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں یہ دونوں احکامات براہ راست نہیں دیے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں واسطہ بنا دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ نظر کی حفاظت بھی کیا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کیا کریں۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی یہ جو سالک ہے، جو اللہ کی محبت، معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ نفلیں پڑھنا، بہت زیادہ تسبیحیں کرنا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اعمال کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تصوف اور سلوک کے راستے میں سب سے زیادہ جو محنت اور کوشش ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اپنی نظر کی حفاظت پر اور اپنی سوچ کی حفاظت پر۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے نظر کو کبیرہ گناہوں سے، حرام جگہوں پہ پڑنے سے بچائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ ہمارے دل کے اندر نور اور روشنی پیدا ہوگی۔ تو اس میں جیسے فرماتے ہیں نا کہ ہمارے صوفیہ نے یہ فرمایا کہ جیسے انسان گیند کو جتنی زور سے دیوار پر مارتا ہے اتنی ہی قوت کے ساتھ وہ واپس آتی ہے۔ تو اس کو فزکس کے اندر نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن بھی کہا جاتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہم گیند کو دیوار میں جتنی زور سے مارتے ہیں وہ اتنی زور سے ہمارے پاس واپس آتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو، ایک سالک کو، مسلمان کو، مومن مرد عورت کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے میں جتنی زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اپنی نظر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جتنا زیادہ اپنے آپ پر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنی نظر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جتنا اپنے خون تمنا کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کی خواہش کو جتنا قربان کرنا پڑے گا اور نظر کی حفاظت کے لیے جتنا زیادہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، اتنا ہی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت اور معرفت کا نور اور اس کی روشنی اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے نظر کی حفاظت یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے بغیر تو اگر انسان نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی مہینوں کی محنت جو انسان نے اپنے باطن پر کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ارادتاً کسی غیر محرم پر ڈالنے سے، مہینوں کی محنت صرف ایک نظر کے اٹھا دینے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کا بھائی میں بھی بہت زیادہ اہتمام کروں، آپ سب حضرات بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنے والے بنے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق